آپ کا بچہ اور آپ کا اپنے نونہال کے ساتھ سفر آسان کرنے میں معاون، حمل سے پیدائش تک۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ امید سے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل تھا؟ میں حیران تھا۔ ہاں، ہم چونک گئے تھے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں حاملہ نہیں ہو سکتی، میں نہیں ہوں۔ ہم خاندان کی شروعات کے حوالے سے 1-2 سالوں سے بات کر رہے تھے۔ جب یہ ہوا تو میں نے کہا اوہ خدا، یہ تو ہو بھی گیا، مگر ہم پرجوش تھے۔ یہ جادوئی تھا، خاص طور پر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک انسان پل رہا ہے۔ امید سے ہونے کا بہترین حصہ ہمارے لیے امید سے ہونا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ایسا محسوس کرنا چاہیے 20 ہفتوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، پر لوگ آپ کو کیا بتاتے ہیں اور آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ہم اپنے موجزاتی بچے سے ملنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، مگر ہم نے بہت مشکلوں کا سامنا کیا ہے۔ اس پہلی رات ہم بہت پریشان تھے اور اس چھوٹی سی چیز کو زندہ رکھنے کے لیے فکر مند تھے، اور یہ مکمل طور پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے کروں گا۔ چاہے آپ پہلے سے کتنا کچھ جانتے ہوں، مگر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ دونوں بالکل تندرست ہیں تو آپ کو اپنے بچے کو ہاتھوں میں لینے کا موقع دیا جائے گا۔ گود میں لینا بچے کے دیگر سرپرستوں یا دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے بھی نئے بچے سے ملنے اور اس کا استقبال کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ آپ بچے کو کبھی بھی اور جتنی بار چاہیں اتنی بار گود میں لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بچے کو سکون دینے اور ابتدائی مہینوں میں دودھ پلانے کی حوصلہ افزائی کرنے کا ایک مفید طریقہ ہو سکتا ہے۔ تعلق سپر گلو کی طرح فوراً نہیں بن جاتا، یہ بتدریج عمل ہے، اور جب آپ اور آپ کا بچہ تیار ہوں تو اسے شروع کیا جا سکتا ہے۔ بس اس کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ محبت بڑھے گی۔ کبھی کبھی یہ کچھ لوگوں کے لیے اتنا آسان اور نارمل نہیں ہوتا، اور آپ کو اپنا آپ مجرم یا شرمندہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں پیدائش کے فوراً بعد ہی بچے سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، اور یہ ابھی تک بڑھ رہا ہے۔ اس سے لگا کہ اس نے بچے کی جنس دیکھ لی ہے۔ تمہیں یقین تھا کہ یہ لڑکا ہے۔ یہ ہمارا 12 ہفتے کا سکین ہے۔ پہلی بار جب میں نے بچے کو دیکھا تو میں روئی تھی۔ یہ بہت شاندار تھا، میں رونا نہیں روک سکی۔ حمل کے دوران آپ اپنے بچے کو پرسکون اور محفوظ محسوس کرنے میں مدد کرنے اور اندرونی اور بیرونی دنیا کے درمیان ربط قائم کرنے میں مدد کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے بات کرنا، گانا، میوزک بجانا، پیٹ کو سہلانا، چلنا پھرنا، ہلنا، ناچنا۔ ایک والد ہونے کے ناطے میرے خیال میں اس سے تعلق قائم کرنے کا بہترین طریقہ اسے رحم میں پڑھ کر سنانا تھا۔ اس طرح وہ میری آواز سن سکتا تھا، اور یہ چیز اس کے بڑھنے کے ساتھ جاری رہی۔ نیچے ہو کر ریچل کے پیٹ سے گفتگو کی، بس اسے دن کی کہانی سنانا اور اسے بتانا کہ ہم اسے ملنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں۔ شروع میں یہ پیٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، تم تھوڑا گھبرا جاتے تھے۔ ہاں، مجھے عجیب لگتا تھا، پہلے کبھی ایسا کیا نہیں تھا۔ دوسرا سکین، اس سے یہ علامت ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ تمہارے جیسا ہے۔ اس کے ہاتھ اس کے سر کے پیچھے اور ٹانگیں پھیلائی ہوئی۔ یہ بہت ایکٹیو تھی، یہ بہت لاتیں مارتی تھی اور جواب دیتی تھی۔ میں اپنا پیٹ دباتی تھی اور یہ واپس لات مارتی تھی۔ ڈانسر بھی ہو سکتا ہے، مجھے رقص پسند ہے۔ چھوٹا ہیپی فیٹ۔ میں اس سے بات کرتی تھی، حالانکہ شروع میں یہ کافی مشکل تھا کیونکہ یہ کافی عجیب لگتا تھا اور مجھے خود کو مجبور کرنا پڑتا تھا۔ ہاں، مجھے انتظار ہے کہ وہ کیسا لگتا ہے۔ ہاں، اس کو یقین ہے کہ وہ میرے جیسا دکھے گا۔ گریٹر مانچسٹر کے ان تمام والدین اور بچوں کا خصوصی شکریہ جنہوں نے موجودہ اور اصل مواد میں اس قدر قیمتی بصیرت اور مواد کا اشتراک کیا۔ یوٹیوب پر لکھ کر آپ اصل مواد دیکھ سکتے ہیں، وہاں اصل مواد کی 10 باب دستیاب ہیں، آگے دیکھیں۔ آپ کا بچہ اور آپ، باب نمبر 3، آپ کی اور آپ کے بچے کی ذہن سازی۔ اپنے نونہال کے متعلق جاننا